یوں تو ہمیں چاہیے عبادت الہی کرنا بڑا کار ثواب ہے، بہت عظیم اللہ کی نعمت ہے اور نیک کام ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں عبادت الہی کرنا بہت ہی بڑا کار ثواب ہے۔ لہذا ان ایام میں جس قدر بھی عبادت ہو سکے غنیمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نعمت عظمیٰ پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، شب قدر میں عبادت سے محرومی بہت بڑا نقصان ہے۔ جس شخص کو زندگی میں شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کی سعادت سے محروم رہ جائے، اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر یہ مہینہ آ گیا اور اس میں ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو اس سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا، اس کی بھلائی سے وہی محروم رہے گا جو واقعتاً محروم ہو۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی طرح گزر گیا، تو اس نے لیلۃ القدر سے حظ وافر پا لیا۔ امام مالک، امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہم نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول روایت کیا ہے کہ جو آدمی شب قدر کو عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو اس نے اس سے اپنا حصہ لے لیا۔ رات کے آخری حصے میں دعا کرنے اور عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جس وقت
رات کے آخر کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی طلوع فجر تک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اور اپنے نبی کے گناہگار امتیوں کو پکارتا رہتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس طرح پڑھتے تھے، من کل امر سلام۔ امام سعید بن منصور اور امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت منصور بن زازان رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے وقت سے لے کر فجر طلوع ہونے تک فرشتے اترتے رہتے ہیں اور وہ ہر مومن کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا مومن، اے مومن تجھ پر سلام ہو۔ ایک اور روایت جو کہ شب قدر میں دعا کے سلسلے میں ہے، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا استفسار فرمایا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیها قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی رات ہے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو ہی پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔